بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، آج کل آپ اپنے اوپر بہت خرچہ کر رہے ہیں. آپ فیشیل کرواتے ہیں؟ نہیں نہیں کرواتے ہیں. حول ولا قوت آپ کی چمک سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مطلب یہ کرواتے حرام ہے اسلام میں فیشیل. فیشیل. مولوی صاحب نے بتایا مجھے. یہ کون سا مولوی ہے؟ سارے مولویوں کو پوچھا جاتا ہے کون سے مولوی ہیں آپ. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کو پتا ہے آج کل مولویوں کے متعلق کیا کیا چل رہا ہے. خیر چھوڑیں اس بات کو. اچھا یہ مجھے پیٹرول بتائیں، بمپ. پیٹرول بم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ پیٹرول 10 روپے مہنگا، ہاں، بجلی 20 روپے مہنگی، گیس 30 روپے مہنگی، انسانی جان سب سے سستی. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ یار ویسے میں آپ کو بتاؤں، واقعی یہ بھی پہلی قسط جاری کی ہے شہباز شریف صاحب نے میرا خیال. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑی سی پرائسز تو بڑی تھیں، ہوں. لیکن مجھے ایگزیکٹ ورکنگ کا مجھے نہیں پتا. لیکن ظاہر ہے نگران حکومت نے مینٹین کرنے کی مینٹین کرنے کی کوشش آخر کی میں تھی، تاکہ گڈ ول لے کے وہ جائیں. تھوڑے سے بڑی تھی کچھ ڈالرز. میں نے لیکن چیک جو آپ کی نے فرمایا تھا اس دن لیوی والا معاملہ، ظاہر ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہونا ہے. سر وہ تو اوور اینڈ ابو ہوگا نا. اچھا، وہ اوور اینڈ ابو ہوگا. جی. تو ابھی عید سے پہلے ہی جو انہوں نے یہ پیٹرول بم آپ نے اچھا، کہہ مجھے دیا یہ اس کو سمجھ نہیں گرایا. آئی، ڈیزل کی قیمت کم کی ہے. LNG وہ LPG جو گھریلو گیس کی قیمت بھی تھوڑی سی کم کی ہے، بٹ یہ تھوڑی بہت قیمتیں نامنل ہر مہینے اوپر نیچے ہوتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی قیمت کا امپیکٹ سب سے زیادہ پڑتا ہے. میرے اور آپ کے اوپر تو ڈیفینیٹلی سب کے اوپر پڑتا ہے. عام جو پڑتا ہے ریٹیلر سے مجھے یاد آیا، خیر میں کہہ رہا تھا کہ عام دکانداروں، سودا سلو والی دکانوں، ہول سیل ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرز پہ تو ریٹیلرز کی رجسٹریشن پھر فائنلی شروع ہو گئی مہتاب جی، صاحب. آج سے شروع ہو گئی ہے. تو کوئی ریزسٹنس نہیں آئی ابھی تک. تو ابھی تک تو دیکھیں، ابھی رجسٹریشن کا پروسیس ہے 30 اپریل تک. ٹھیک ہے. تو 6 شہروں میں اس کا آغاز ہوا ہے. وہ میں 6 شہر آپ کو بتا دیتا ہوں: کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد اور راولپنڈی. ان 6 شہروں میں اس کا آغاز ہے. ابھی پائلٹ پروجیکٹ ہے نا. جی. تو یہ لیکن اس میں 1 ملین تک ریٹیلرز ہیں. ظاہر بڑے شہر ہیں، بڑی بڑی اچھا، مارکیٹ 5 کیٹیگریز ہیں اس میں، بڑے بڑے یعنی جیولرز کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، سبزی گوشت کی دکانیں، اسٹورز، سپر اسٹورز. اسٹورز، ہاں ڈپارٹمنٹل اسٹور، گراسری اسٹور، جی. لیکن اس میں جو چینز ہیں گارمنٹس نا، کی شاپس بھی. جو چینز ہیں جن کی 1 سے زیادہ شہروں میں یہ انٹرنیشنل برانڈز ہیں، وہ اس کے اندر نہیں ہیں. وہ ٹیئر 1 میں ہیں، وہ پہلے سے وہ ہیں اس پر کے یہ اندر. چھوٹے دکاندار کہہ لیں، چھوٹے دکاندار. ریلیٹیولی جو عام جو برانڈ نہیں ہیں جی لیکن دکانیں ہیں، جس طرح ہم ادھر جی چلے جاتے ہیں مارکیٹس میں. بالکل. تو ریزسٹنس لیکن آپ سمجھتے ہیں آئے گی؟ ابھی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ رجسٹرس آئی یا نہ آئی، یہ اسکیم کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ زیادہ ریلیونٹ کوسچن ہے. میں 95 96 سے اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہا ہوں. ماشاء میرے سامنے کوئی 8-10 اسکیم آ چکی ہیں. ماشاء اللہ. ہر دفعہ یہ بڑی پہلے تو رجسٹ کرتے ہیں، پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کر کے کسی چیز پہ طے کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ٹائم پاس کر لیتے ہیں. لیکن کبھی بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. ٹائم پاس کر لیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا، میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو. اب آپ اپنی اسسمنٹ بتائیں. میں نے دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ سے زیادہ رجسٹریشن ہو گئی پہلے مرحلے میں پھر کہوں گا کہ یار یہ معاملہ سیریس ہے. سیریس کیا مطلب؟ سیریس سے مطلب یہ ہے کہ یہ اس دفعہ واقعی تیزی سے کام کرنا کام چاہتے کا. تو آپ کے خیال میں ابھی ٹارگٹ کتنا ہے ہیں. ہمارا؟ 1 ملین کا. نہیں 1 ملین دکانداروں کا ہے، لیکن ٹیکس کا ریونیو کا ٹارگٹ کیا ہے ہمارا؟ نہیں، وہ ابھی دیکھیں نا، وہ تو 1 جولائی سے ٹیکس میں یہی آپ کو بتا رہا اچھا، ہوں. ابھی ان کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے 30 اپریل تک. وہ پرچیاں ان کو جولائی کے بعد ملیں گی. ہاں، وہ پیسے ٹیکس کی پرچیاں. جی، ٹیکس جو دینا ہوگا وہ 1 جولائی کے بعد دینا. وہ کراچی والی پرچیاں نہیں کہہ رہا میں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 لاکھ سے اگر زیادہ رجسٹریشن ہو گئی، ہاں جی، پھر میں کہوں گا کہ یار یہ اور وہ پھر 1200 پر مہینہ میں رہنا جو بھی ان کا ایک طے ہو رہا ہے. وہ اصل میں ابھی اس کے بارے میں ڈیٹیلز سائز اور اس کے آپ کے وہ میرا خیال سامان کے اور ویلیو کے حساب سے بھی ہوگا. جی بالکل، علاقے کے حساب سے بھی ہوگا، ظاہر ہے. بالکل. ویسے میں پھر گزارش کروں گا، میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ٹیکس بڑھانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بھائی دیکھیں، اس بات کو سمجھیں. آپ اس ملک میں اگر پیسے بنا رہے ہیں، اس ملک کی انفراسٹرکچر کو، بجلی کو، گیس کو آپ بل دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن یار اگر پیسے بنا رہے ہیں تو اسٹیٹ کو بھی دے دیں. ہاں جی، نہیں دینے اتنے مناسب پیسے. دیکھیے میں سیلریڈ کلاس سے ہوں، آپ بھی سیلریڈ کلاس سے. آپ کو پتہ ہے ہماری سیلری سے ڈیڈکشن ہونے کے بعد ہمیں سیلری ملتی ہے. تو یار ہم بھی کوئی آسان نہیں کر رہے. اس اسٹیٹ کا بھی حق ہے. ٹیکس تو یقینی طور پہ دینا چاہیے.
اور ٹیکس کا صحیح استعمال بھی بار بار ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جب ہم ایک دفعہ دیں نا جی پھر ہم دوسرا مطالبہ یہی رکھیں گے کہ اس کا استعمال کیونکہ ابھی تو یہی ہے ایک تاثر یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے, ملک وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, اس سے میں اگلی بات کرنے والا ہوں. اور جناب ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر کے تو آئی ایم ایف کے سامنے ایک اچھی پکچر پیش کر دی جائے روزی, جناب یہ دیکھیں ہم نے خون پسینہ لوگوں کا نچوڑ کے تو اتنے پیسے اکٹھے کر لیے, ملک چلا سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو شارٹ ٹرم پروگرامس ہیں اور یہ اس طرح کی کمٹمنٹس کے ساتھ تو دیکھیں ایک سٹیبلٹی نہیں آتی, ایک کنسسٹنسی نہیں آتی ملک میں, فرینکلی اسپیکنگ. جب تک ایک ہارمونی نہ ہو, ایک بات میں اور ٹرسٹ نہ ہو, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کا, اب میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی اسکیمز شو کیا کرتی ہیں. اس طرح کی انکم ٹیکس کا ایک لا ہے, اس انکم ٹیکس کے لا کے اندر ایک ٹیکسیبل انکم ہے. ہر وہ بندہ جو اس ٹیکسیبل انکم سیلنگ سے زیادہ اسے ٹیکس دینا چاہیے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اسٹیٹ یہ جو چھوٹے تاجرز ہیں ان سے ٹیکس لینے میں ناکام ہیں. اچھا ناکامی کا حل کیا انہوں نے ڈھونڈا ہے؟ یہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک اسپیسیفک سمپلیفائڈ اسکیم لے کے آ جاتے ہیں. یہ ریاست کی اور حکومت کی ناکامی ہے. یہ اچھا ہم سیلری کلاس والے کہنا شروع کر دیں جی ہمارے لیے بھی ایک سمپلیفائڈ اسکیم لے کر آئے, ہمارے پاس پیسے بڑے کم ہیں. لیکن سب سے اس میں جو گیپ ہے سب سے بڑا وہ کنونسنگ پاور کا ہے نا جی. اصل چیز ہے کنونسنگ, اور وہ جو ایک ون ون سچویشن کرنی ہے پیپل, گورنمنٹ اور اسٹیٹ نے آپس میں, وہ بھی ایک طرح کا میگنا کارٹ ہے اور طرح کا. جی بالکل, وہ اکنامک میگنا کارٹ ہے. خیر مجھے یہ بات کریں, یہ ہمارے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع یہ عجیب و غریب قسم کے سم ٹائم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر بعد میں وہی شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ نہیں ہونے والا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ انہوں نے سیالکوٹ میں اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ اسٹیٹمنٹ, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کا کیا امپیکٹ ہے بھائی سر جی؟ مجھے حکومت کے اندر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے حکومت کے اندر سب اچھا نہیں لگ رہا. اچھا میں اب ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں, آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا بات کرنی شروع کر دی, لیکن باتیں ریکارڈ پہ رہیں. مجھے تو ویسے ایک لگتا ہے, ایک فیئر میرے اندر ہے, میں انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کر رہا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت زیادہ چلے گی. اچھا مجھے نہیں لگتا. اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام لنگر آن ہوتا ہے, جون جولائی تک نہیں ہوتا, مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے آپ خود ہی چلائیں سر. نہیں وہ نہیں کہنے لگے, میرا نہیں خیال. اچھا وہ تو جناب وہ تو ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ حکومت کامیاب ہو. جس طرح کا ان کی دیکھیں, میں جاتے جاتے آخری بات کر لوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ شہباز شریف صاحب کو بھی جانتے نہیں ہیں, وہ کتنے کونا مشق سیاستدان ہیں, اور جتنی محنت سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ سارا ابھی منصوبہ بنایا. آپ دیکھیں کہ نواز جیسے ایک سینئر سیاستدان کو بلایا گیا اور مکھن سے بال کی طرح نکال کے نون سے شین نکال دی گئی ہے, اور ان کو فارغ کر دیا گیا اور ان کی ٹیم کو فارغ کر دی گئی. لیکن آپ ابھی شہباز شریف کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, ابھی ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے. آپ ذرا دیکھیں نا, اگر میری بات یاد رکھ لیں جناب, اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کرنے میں لنگر آن ہوتا ہے اور جولائی یا اگست تک یہ پروگرام نہیں ہوتا, یہ اپنے بوجھ سے خود گر جائیں گے. یہ دیکھتے ہیں, بٹ لیکن ہم دعا یہی کریں گے. دعا تو میں آپ کو, اور دعا بھی ساتھ ساتھ یہ پتہ ہے کیا, پیچھے سے میاں صاحب کا بھی ہوگا کہ بھائی جو تھوڑی سی سیاست رہ گئی ہے اس کو بچانا ہے تو پیچھے ہٹو. خیر میاں صاحب تو آپ بالکل ابھی سائڈ لائن ہے نا یار, بڑے میاں صاحب کے چھوٹے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں بڑے میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. بڑے میاں صاحب تو اب میرا خیال ہے کہ خود ایک, اب انہیں ایک کتاب ہی لکھنی چاہیے بیٹھ کے اس ساری کہانی پہ, اور اپنے دل کی بات اور کھل کے لکھنی چاہیے. ایک منٹ, ادروائز وہ خود تو ایک کتاب بن چکے ہیں. ویسے میاں صاحب کو وی لاگ نہیں شروع کر سکتے. نہیں وہ ایک کتاب تو وی لاگ ان کا بند ہو جانا ہے, کسی نے چلانا ہی نہیں ہے, خدا کا خوف کریں تو مہربانی کریں کتاب لکھ لینے دیں, کتاب ان کی باہر بھی کہیں چھپ جائے گی. ایک بات مجھے سنیں, ویسے میاں صاحب کو ہمارے وی لاگ میں آنا چاہیے. میاں صاحب کو کتاب ضرور لکھنی چاہیے, اور وہ اپنی جو ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا ایک اصل میں وہ, کیونکہ ہم صافی بھی باتیں کرتے ہیں, میاں صاحب کی باتیں کر سکتے ہیں. اچھے آدمی ہیں میاں صاحب, کھل کے باتیں کرتے ہیں, جو اپنے قریبی آدمی ہیں ان سے. اچھا تو اگر آپ ان کے قریبی ہیں, جو میری معلومات ہیں, جو جس حد تک میں جانتا ہوں انہیں, میں نہیں, تو میری نشستیں رہی ہیں کسی زمانے میں کچھ دوست ہیں ان سے, تو وہ کھل ڈل کے باتیں کرتے ہیں اپنے قریبی ساتھیوں سے. امید ہے کسی کو بولیں گے. فی الحال تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ, لیکن ایک بات میں آخری ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب میاں صاحب آخری جو 2013 سے 16 کے درمیان حکومت تھی نا, تو وہ جب پرائم منسٹر ہاؤس میں آخری دنوں میں بیٹھتے تھے نا, تو ہمارے ایک جاننے والے ان سے ملنے کے لیے گئے, تو انہوں نے ایک بات کی ان سے,
انہوں نے پنسل سے لکھا اس کے اوپر واہ واہ اور لکھ کے اس کے بعد اسے مٹایا واہ واہ. اور مٹا کے وہ جو کاغذ کو وہ نہیں کرتے, مروڑ کے کھایا تو نہیں؟ نہیں کھایا نہیں وہ جا کے اس مشین میں ڈالا اچھا ماشاء اللہ. اور اس کی کاغذ کے اوپر لکھا ہوا پتہ کیا تھا ہاں جی. کہ اس کمرے کی بگنگ ہو رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ زبردست ہے. تو ٹھیک ہے سر. سمجھدار ہیں. لیکن میں جو آپ نے آخری بات, لیکن ان کے بارے میں ساری چیزیں ان کو اب پتہ ہم تھی. سیاست کی طرف چلے جائیں گے. میں آپ سے آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں اجازت سے پہلے, یہ جو آپ نے بات کی ٹیکس کے حوالے سے اور ہم نے کانفیڈنس کے حوالے سے بات کی اور آئی ایم ایف کی جو ہم نے بات کی کہ اگر نہیں ہوتا, دیکھیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوائی لیتے جائیں, اصل مسئلہ پرہیز بھی ہے. تو اس سسٹم میں کچھ پرہیز چاہیے ابھی, وہ ہمیں نظر نہیں آتے. جس طرح کا اب ہم خط کی بات کر رہے تھے, انٹرونشنز جو اننیسیسری ہیں, ہر ادارے کا کانسٹیٹیوشنل رول, سٹیزن اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا اپنا اپنا رول, یہ جب تک ہم یہ پرہیز نہیں کریں گے نا اور سسٹم کو آرٹیفیشلی فائن ٹیون کر کے ہم سمجھیں گے کہ ہم سسٹم ٹھیک کر لیں گے, یہ ہونے والا نہیں. اس کو کہتے ہیں ہائیبرڈ رجیم. ہاں تو وہ کیسے اس کو ہائیبرڈ سے دور کرنا ہے, اب میں کیا کہہ سکتا اس کا کوئی حل بتائے نا. ہوں. کوئی حل نہیں ہے اس کا جناب. میرا خیال ہے اجازت دے, ہاں یہی حل ہے اس کا. یہی حل ہے. تو آپ سے گزارش ہے غلط جی سمجھ چلے جائیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئرنگ کریں, اور میاں صاحب اگر ہمارا پروگرام سنتے ہیں تو ہمارے ویلاگ میں آ جائیں یا کتاب لکھیں. یا ان کو واٹس ایپ کر دینا, آپ پروگرام کیجیے گا, میں ان کے قریبی لوگوں کو کرتا ہوں. اچھا پرویز رشید صاحب کو بھیج دیں, آپ بھجوا دیجیے تو وہ گا. سن لیں گے. تو ان سے ریکویسٹ کریں گے میاں صاحب کو سنائیں اور کتاب لکھنے کا وہ سوچیں, ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہیں. چلے تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.